وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہاں سینئر کانٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, مختصر آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ 2019 5 اگست کے بعد جو بھی یہاں واقعات رونما ہوئے ہیں, ول ناٹ گیٹ ان ٹو دی پالیٹکس آف اٹ, لیکن اس میں جو ہمارے تجارت سے وابستہ لوگ ہیں یا تجارت سے وابستہ جو بھی افراد ہیں وہ کافی متاثر ہوئے. اس میں خاص طور پر تعمیراتی شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں کافی متاثر ہوئے. ڈیولپمنٹ تو نہ کے برابر ہوئی. پورے 6 مہینے تک پہلے تو یہ جو 2019 5 اگست سے جو بھی واقعات اس میں ہوئے اس میں تو 6 مہینے تک کمپلیٹ بند ہی رہا. اس کے بعد ایڈنگ فیول ٹو دا فائر از کہ اس کے بعد پینڈیمک کووڈ-19 جو ہوا اس سے بھی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے کافی ہٹ ہوئی. تمام میں آپ خاص طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ تعمیراتی کاموں سے جو وابستہ لوگ تھے وہی متاثر ہوئے. ہر کوئی, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ ریڑے فروش ہو, ہر کوئی متاثر ہوا. اس میں جو کیا ہوا میں آپ کو یہ مختصر آپ سے مخاطب ہو کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایبلٹی تھی, جو ایک مطلب بزنس مین ہوتا ہے اس کی ایبلٹی, اس کا سرمایہ ہوتا ہے, وہ سرمایہ اس میں کافی کمی آئی, درپیش آئی مشکلیں. تو خاص طور پر اب ٹینڈرنگ کی بات کرتے ہیں. ٹینڈرنگ میں آپ کو یہ میں ایک بات واضح کروں کہ جب بھی ایک ٹینڈرنگ پروسیس شروع ہوتی تھی اس میں ہمارے جو حکام نے ایک جنرل فائنانس رولز 2017 کے ہیں ان کے تحت ایک پرفارمنس سیکیورٹی عائد کری تھی. پرفارمنس سیکیورٹی میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ پرفارمنس سیکیورٹی ایسے تھے جو فرسٹ لوویسٹ جو سکسیزفل بڈرز ہوتے تھے اس سے یہ پرفارمنس سیکیورٹی اس لیے لی جاتی تھی کہ تاکہ یہ انشور ہو جائے کہ جو بھی کانٹریکٹ جس بندے کے پاس آیا ہے کہ ہی ول انشور دیٹ کہ ہی ول کمپلیٹ دا ورک ود ان اسٹیپولیٹڈ فریم ورک. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک سال سے جو بھی اقتصادی حالات و اقتصادی بحران سے جو ہمیں جوجھنا پڑا, چاہے وہ ہر کوئی تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہو یا ادر بزنس کمیونٹی سے ہو, تو ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ واضح پایا کہ بہت ساری ریپرزنٹیشنز ان کو ملی, بہت سارے ان کو ایک ریپرزنٹیشنز بہت سارے فورم سے ملی. تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ پایا گیا کہ جو ایبلٹی تھی کانٹریکٹرز کی ٹینڈرز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وہ کافی کم ہو گئی تھی. ٹینڈرز میں پارٹیسپیشن نہ کے برابر ہو رہی تھی, اور جو ہیلدی کمپٹیشن جسے ہمارے حکام کہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی تھی, اور آپ صحیح سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ ہالٹ ہوئی. اب ریسنٹ ایک آرڈر اجرا ہوا ہے ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اس میں یہ پایا گیا کہ ہم یہ جو 5 سے 10% جو پرفارمنس سیکیورٹی لی جا رہی تھی اس کو 3% کیا جائے. تو ویلیو آف کانٹریکٹ جو بھی تھا اس کا ایگزسٹنگ کانٹریکٹ جو بھی ہے وہ 3% کیا جائے. تو ہم اس جو بھی یہ اقدام ابھی گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف فائنانس نے اٹھایا, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ اقدام خالی آپ کو پرفارمنس سیکیورٹی جب 3% ہو جائے گی, جو ہمارے کانٹریکٹر صاحبان ہیں ان کی ایبلٹی جو پارٹیسپیشن کی ہے, چاہے وہ ٹینڈرز میں ہے چاہے وہ کام کرنے کی شمتا جسے کہتے ہیں, وہ بڑھ جائے گی. بس ہم یہ اب ایک مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب سے اور چیف انجینئر R&D صاحب سے کہ جو اب یہ ہمارے ایک سرکولر آیا ہے ان کو لیٹر ان سپرٹ آپ یہ امپلیمنٹ کریں, اور آپ امپلیمنٹ کر کے آپ دیکھیں کہ یہ جو پرفارمنس سیکیورٹی آپ لے رہے ہیں ان کو 3% ہی کر دیں, تاکہ جو ہمارے کانٹریکٹرس ہیں وہ آپ کے ای ٹینڈرنگ میں پارٹیسپیشن بھی کریں, اور تاکہ جو ان کو کام کرنے کی آگے جو ایبلٹی جسے شمتا کہتے ہیں وہ بڑھ جائے. کام جو ہی بڑھے گا تو ڈیولپمنٹ ورک بھی ہو جائے گی, اور جو اکنامک سیٹ اپ جسے آپ کہتے ہیں جو ہی آپ اسپینڈ کریں گے مور انفراسٹرکچر پہ, اتنا جیسے آپ اکنامسٹ بھی اس کے بارے میں متفق ہوں گے کہ جو ہی جتنا انفراسٹرکچر پہ آپ اسپینڈ کریں گے اتنا آپ کا جو اقتصادی ماحول ہے, اکنامی ہے, وہ بڑھ جائے گی. So the more you spend on infrastructure, the more economy will rise. So our humble request to the Honorable Principal Secretary Sahab is that he kindly take cognizance of this matter which already has been taken up by the Finance Department, that the existing security from 5 to 10% has been reduced to 3%, and it should be implemented in letter and spirit in every PWD department, so that کہ جو ہمارے ٹھیکیداران صاحبان ہیں وہ اچھے سے کام انجام دیں,
اور جو بھی ہمارے کام ابھی چل رہے ہیں ان کی اگر جو 5 یا 8% سیکورٹی انہوں نے بھری ہوئی ہے اگر ان سے وہ ریڈیوس کر کے 3% ہی لی جائے تو کاموں میں بھی تیزی آ سکتی ہے اور تعمیراتی ترقی بھی آپ کو زمینی حقائق میں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو ہمارے اور مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کام جو کیے ہوئے ہیں ورک ڈن پیمنٹس ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ لائبلٹیز 2014 سے پڑی ہوئی ہیں. 2014 سے جو سیلاب سے صورتحال پیدا ہوئی تھی اس سے ہم سب واقف ہیں. پھر وہ 80,000 جو کروڑ کی پیکیج تھی وہ تو ظاہری طور پر ہمیں دکھائی نہیں تھی. اٹ واز جسٹ میئر ٹاک. بٹ لیٹ اس سے کہ 2014 میں جو ڈیلیوج آیا تھا اس میں بہت سارے نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملے. یہ کوئی ڈکی چھپی کوئی ڈھونسنے والی بات نہیں ہے. اس میں بہت سارے نقصانات ہوئے جبکہ وہ جو ہماری تعمیراتی مطلب سے وابستہ جو بھی ہمارے ٹھیکیداران صاحب ہیں انہوں نے فائنانس گورنمنٹ سے لے کے انہوں نے اپنے جو ان کا اپنا پیسہ تھا اس میں وہ امپلیمنٹ کر کے وہ آپ کو پھر سے یہ سری نگر سٹی کو کھڑا ہو کے دیکھا. چاہے وہ ہاسپٹلس ہو اسکولز ہو بنچ ہو. تو ایک باری مجھے یہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہمارے سابقہ چیف منسٹر تھے انہوں نے ہمارے نعیم اختر صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کو دہلی جانا پڑا تو میں بیگنگ بال لے کے آپ کو جائیں گے اور وہاں سے پیسے لے کے ہم یہ جو ہم 2014 سے جو ڈیلیوج ہوا تھا یہ سری نگر سٹی کو پھر سے کھڑا کر دیں گے. تو وہاں سے ہمارے نعیم اختر صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے سری نگر سٹی کو پھر سے کھڑا کیا وداؤٹ گوئنگ ٹو نیو دہلی فار بیگنگ بال. لیکن وہ بیگنگ بال انہوں نے پیسے کہاں سے آئے ابھی تک یہ وہ سمجھنے سے ناواقف ہے کہ یہ ہمارے وہی ٹھیکیداران صاحب ہیں جنہوں نے وہ پیسے ان کو دیے اور سری نگر سٹی کو پھر سے کھڑا کر دیا. پالیٹکس علیحدہ کریں, الٹیریئر موٹیوز الگ سے کریں. ہم کوئی کسی پالیٹکس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے نہیں. ہم تو سیدھے ایک تعمیراتی ترقی سے وابستہ ایک چھوٹے موٹے ٹھیکیداران ہیں جن کا کام ہے سرمایہ کرنا, جن کا کام ہے کہ اپنے اہل ویال اپنے بچے اپنے جو بھی ہماری ذمہ داریاں عائد ہیں ان پہ خاص طور پر غور و خوض کرنا. تو اور اس کے باوجود ہم پہ یہ بھی ذمہ داری عائد ہے کہ ڈیولپمنٹ ورک جو ہے اس کے مطلب شانہ بشانہ ہم حصہ رہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں کوئی مطلب وی ہیو بین ڈوئنگ اے تھینک لیس ٹاسک سنس ایوری کانٹریکٹر ہیز پٹ آل دا ایفرٹس ویدر کنسٹرکٹنگ برج اسکولس. تو پھر وہ جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں یا بیوروکریٹ صاحبان ہیں اس کا تو کریڈٹ وہی لے جاتے ہیں جبکہ مطلب کریڈٹ ایک کانٹریکٹر کو بھی جانا چاہیے تھا کہ پیسے وہ بھی کماتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلری تو ہر کسی کو بھی ملتی ہے چاہے وہ انجینئرز ہے چاہے جو بھی اس سے وابستہ ہے یا پالیٹیشینز ہے وہ بھی سیلری کلاس ہے. لیکن یہ جو ایک ٹھیکیدار ہے اس سے ایک تو 2 سال 4 سال 8 سال اس کو اپنے جو اس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کو مطلب بھکاریوں کی طرح ہمیں سیکٹریٹ سے ایک آفس سے دوسرے آفس جانا پڑتا ہے جو کہ ایک بہت مزید سخت ترین مسئلہ ہمارے پاس عائد ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پرابلمز ابھی ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ ورک ہالٹ ہو رہی ہے یہ اسی کی وجہ ہے کہ جو بھی ہمارا سرمایہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور ابھی جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ کافی اس پہ غور و خوض نہیں کر رہی. سو وی ریکویسٹ پریزنٹ ڈسپنسیشن اینڈ آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب دیٹ پلیز ٹیک کاگنیزنس آف دا میٹر. دس کمیونٹی جو ابھی ہمارے ہے وہ بہت جوجھ رہی ہے سفر کر رہی ہے کافی. آپ پلیز وی ریکویسٹ یو ٹو ٹیک کاگنیزنس آف دا میٹر اینڈ take our genuine demands to the logical conclusion. Thank you very much.